پہلی چیز جس کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے، پہلی چیز جس کی بنیاد کے اوپر وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ ایمانیات. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایمان، لیکن یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس پکے اور مضبوط یقین کو کہتے ہیں جو مسلمان اندیکھی چیزوں کے اوپر لاتے ہیں. مسلمانوں کی جو ایمانیات جتنا بھی ہے وہ غیب کے اوپر، جن جن چیزوں پر مسلمان ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، گزشتہ نبیوں پر، پچھلی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر، نبیوں پر، یہ فرشتوں پر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں. بغیر دیکھے ایک تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور ایک پھر اس کے اوپر ایمان کا ہونا ہے. یہ ایمان پھر اپنی کیفیات کے اعتبار سے اس کے درجات. ایک ایمان ہے جو زبان سے کہا جاتا ہے اور دل سے مانا جاتا ہے، اور ہم سارے مسلمان الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن ایک اس کی پختہ کیفیت کا یقین ہے. میں اس کی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. قرآن میں ہے کہ اہل ایمان وہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ گواہی وہ دیتا ہے جس نے دیکھا ہو. دیکھے بغیر گواہی نہیں ہوتی. شریعت میں کوئی گواہی بغیر دیکھے ہوئے تسلیم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اہل ایمان کیسے دیں گے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں؟ دیکھے بغیر گواہی ان کی کیسے ہوگی؟ تو علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو دیکھنا مراد ہے وہ دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی یکتائی پر، اس کی کبریائی پر، اس کے متصرف الامور ہونے پر اس قدر پختہ یقین، اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ یقین اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. وہ اپنے جسم کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کو عارف باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے. ورنہ اللہ کو تو ہم سب جانتے ہیں. ہم میں سے یہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، تو یہ بات تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کسی کو اس نے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے. یہ باتیں تو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے. پھر وہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے، اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں. وہ دل کی اعتقاد کی ہی ایک جازم کیفیت ہوتی ہے، ایک مضبوط کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس میں سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے لوگ، جیسے نبیوں کے ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ کرام، اس کے بعد اسی طرح درجہ بدرجہ اس امت کے مختلف طبقات ہیں اور جو خواص ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو یقین حاصل ہوتا ہے دل کو، وہ میری اور آپ کی جیسی کیفیت نہیں ہوتی. تو پہلی چیز جو میں نے عرض کی، ہمیں جس میں دیکھنا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اپنے اعتقاد کا جائزہ لینا ہے. اور اس کی ایک علامت ہے، میں آپ کو اس کا ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں کائنات کے تمام امور کے ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس کا امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی خوشی یا کوئی غمی آتی. اگر انسان پر کوئی غم آئے اور کوئی تکلیف آئے اور پریشانی آئے، اور اول واہلے میں سب سے پہلے اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر جائے، تو اس کا ایمان پختہ نہیں. اگر اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے اس پریشانی سے، مجھے اس مشکل سے میرا پیسہ نکال سکتا ہے، میرے تعلقات نکال سکتے ہیں، میرا فلانا دوست جو بڑے عہدے کے اوپر ہے وہ نکال سکتا ہے، مجھے حکمران نکال سکتے ہیں، یا حکمرانوں کا یہ خیال ہو کہ ہمیں اس مشکلات سے امریکہ نکال سکتا ہے، یا IMF نکال سکتا ہے، یا فلانا ملک نکال سکتا ہے، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اس بندے کی توحید کامل نہیں ہے. یہ زبانی کلامی موحد ہے. توحید والے کو موحد کہتے ہیں، جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کو موحد کہتے ہیں. یہ زبانی کلامی موحد ہے. اور جیسے ہی اس کے اوپر آزمائش آئی تو اس نے ثابت کر دیا
کہ اس کے دل کا یقین کسی اور پر ہے، اس کی زبان کے الفاظ کچھ اور ہیں. اس زبان اور دل کے اختلاف یہ مومن کے اندر نہیں، مومن کی صفت نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کوئی خوشی آئے، کوئی غیر معمولی چیز اس کو ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو، تو وہ اس کا سبب کس کو سمجھتا ہے؟ بعض اوقات دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دیتے ہیں عام طور پر تو اسباب کے ذریعے سے دیتے ہیں. ایک سبب درمیان میں، ایک آڑ اور ایک واسطہ ہوتا ہے درمیان میں. اگر یہ بندہ اس واسطے کا شکر گزار ہو، اور ایک تو اس واسطے کی قدر کرنا ہے، وہ تو شکر پر جو ہم نے گفتگو کی تھی بتایا تھا کہ ان واسطوں کی قدر کرنی چاہیے دل سے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ حقیقی مسبب کس کو سمجھتا ہے، اللہ کو یا واسطے کو؟ اگر انسان واسطے کو جب سبب سمجھنے لگ جاتا ہے تو انسان کے اخلاق کے اندر یہ خوشامد کا پہلو آتا ہے. انسان خوشامد کیوں کرتا ہے، چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس فرد سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرد مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر اس کا یہ اعتقاد ٹھیک ہو جائے، اللہ پر آ جائے، وہ چاپلوسی نہیں کرے گا، صرف اس کا حق ادا کرے گا. کسی فرد کے حق کو ادا کرنے میں اور اس کی چاپلوسی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے بڑا ہے، اس کی عمر کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے علم کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے تقوی کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، یا اگر وہ آپ کا باس ہے تو اس انتظامی بڑے ہونے کے نتیجے میں آپ پر اس کی درست باتوں کو ماننا آ سکتا ہے. میں نے کہا کہ اس کی درست باتوں کو ماننا، غلط باتوں کو ماننا پھر بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بالکل غلط کنسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ. یہ کس نے کہا ہے کہ باس از آلویز رائٹ؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ پیغمبر ہے جو ہر وقت درست ہوگا؟ باس کی یا اپنے افسر کی صرف وہ بات ماننا انسان پر واجب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹتا. ہمارے یہاں بعض اداروں میں باقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بات آپ نے ماننی ہے چاہے شریعت کے احکامات اس کے نتیجے کے اندر پامال ہو جائے. سزا کے اندر کھڑا کر دیں گے سزا میں، اور کھڑے کھڑے نمازیں، فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ بندہ جو ویسے نمازی ہے لیکن یہ فرض نماز کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو سزا مل رہی ہے. ایسی سزائیں بالکل ناجائز ہیں شرعاً، کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، نماز تو اس نے ہر حال میں پڑھنی ہے. تو یہ کیسا مسلمانوں کا نظام تربیت ہو سکتا ہے جس میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے سے ایک مسلمان کے نماز نکل رہی ہے اور کہہ رہے کیا ہے؟ آرڈر ہے جی، کھڑے رہو، سزا ہے تمہاری، تم 6 گھنٹے کھڑے رہو، 8 گھنٹے کھڑے رہو، 12 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہو. تو یہ انگریزوں کا نظام جیسے ہمیں دیا ہے کچا کچا ویسے کھا لیا ہم نے، بغیر اس کو اپنے سانچوں میں ڈھالے بغیر. ابھی تک ہم اپنی ٹریننگ کی جگہوں کے اوپر اپنا کانٹا سیدھے ہاتھ میں اور چھری الٹے ہاتھ میں نہیں کر سکے. انگریز ہمارے الٹے ہاتھ میں کانٹا اور سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑا کر گئے ہیں. 70 سال ہو گئے ہماری ترتیب سیدھی نہیں ہو سکی. ابھی بھی ہمارے ہاں جو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں اداروں میں، تربیتی اداروں میں، وہاں یہی بتایا جاتا ہے کہ کانٹا الٹے ہاتھ سے پکڑنا ہے اور چھری سیدھے ہاتھ سے پکڑنی ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا ہے. حالانکہ اس چیز کو صرف سیدھا کرنے میں کتنی ان کی سنت کی اگر خلاف ورزی ہو جائے تو کتنا انسان انگریزوں کی سنت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھی چلے گئے، ہمیں اپنی طرف سے آزاد بھی کر کے چلے گئے، مگر ذہنی غلامی سے ہم آزاد نہ ہو سکے. جسم آزاد ہو بھی جائے تو ذہن نہیں آزاد ہوتے بسا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور مل کر کھاؤ گے تو برکت ہوگی. ایک برتن میں جتنے ہاتھ پڑیں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. ہمارے آداب کے خلاف ہے ایک برتن میں کھانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ دیہاتی لگتا ہے، پینڈو لگتا ہے، گنوار لگتا ہے، اس لیے ایک بندے کے سامنے 4 پلیٹیں ہونی چاہیے.